بابا عمر کی آج کی باتوں کی وجہ سے یہ قسط خاص ہے اور ایک سفر ہے ماضی سے حال تک اور حال سے ہوتے ہوئے مستقبل تک۔ حتیجہ سرگوشی کر کے جا چکی تھی۔ آئزہ تھوڑی دیر خاموشی سے لیٹی رہی اور دل ہی دل میں وقت گزرنے کا حساب کرنے لگی۔ آس پاس گہرا سکوت تھا، کبھی کبھی کسی جانور کی آواز اس سکوت کو توڑ جاتی تھی۔ اندازاً 10 منٹ گزرنے کے بعد آئزہ نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں پر لگی پٹی کے اوپر سر کی جانب دھکیل کر سر کی جانب سے پٹی کو اتار دیا۔ کچھ دیر تو آئزہ کو کچھ نظر نہ آیا، مگر پھر اس کی نظر آسمان پر موجود چاند پر پڑی۔ چاند پر سے نظر پھسلتے ہوئے آسمان کی ایک طرف گئی جہاں بادل امڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آئزہ اٹھ کر بیٹھ کے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں سریت کر گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک گڑھے میں بیٹھی ہے جہاں کہیں کہیں خضر پودوں اور جڑی بوٹیوں کی بہتات تھی، مگر آئزہ قد صاف جگہ پر بیٹھی تھی۔ چاند کے روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر اس نے گھاس پھوس میں جھانکنے کی کوشش کی جہاں اسے ایک عجیب سا کئی ٹانگوں والا کیڑا رینگتا ہوا نظر آیا۔ بے اختیار اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی نکلتی چیخ کا گلا گھونٹا اور اچھل کر تیزی سے کھڑی ہو کر تیزی سے پھسلتی ہوئی گڑھے سے باہر نکلی، مگر باہر نکل کر جو منظر اس نے اپنے آس پاس دیکھا وہ دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ کی صورت میں آواز نکلی، حتیجہ! وہ ایک قبرستان میں کھڑی تھی جہاں تاریک رات میں صبح موجود تیرے میرے درخت بھی ڈراؤنی شکل کی مختلف نظر آ رہے تھے۔ حتیجہ تم کہاں ہو؟ حتیجہ حتیجہ حتیجہ! وہ چلا کر حتیجہ کو پکارنے لگی، مگر اس کو جواب تو نہ ملا۔ البتہ اپنے قریب درختوں اور جھاڑیوں میں اسے ہلچل محسوس ہوئی۔ خوف زدہ ہو کر کبھی وہ جھاڑیوں کو تو کبھی درختوں پر موجود ہلچل کرنے والے دیکھنے کی کوشش کرتی۔ قبرستان کافی پرانا اور بہت بڑا نظر آ رہا تھا، دور دور تک اسے قبریں ہی نظر آ رہی تھی۔ باہر جانے والے راستے کا سوچ کر اس نے گڑھے کے کنارے لگے جوتوں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے سمت کا تعین کیا اور سہمی اس طرف کو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ اس طرف کو چلنے لگی۔ اچانک ایک آواز نے سناٹے کو توڑا تو بے اختیار اس کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ اس نے آواز کے محض کی طرف دیکھا تو اسے ایک ٹیڑھی میری شاہ پر ایک بڑا بدے سے رنگ کا الو بیٹھا نظر آیا، جس کی بڑی بڑی آنکھیں آئزہ کو لگا جیسے اس کی طرف مرکوز ہیں۔ ڈر اور گھبراہٹ میں تقریباً بھاگتے ہوئے تیز تیز چلنے لگی، مگر پھر اسے رکنا پڑا۔ آسمان پر موجود چاند کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا اور اندھیرا گہرے سے گہرا ہونے لگا۔ انتہائی مدھم سی روشنی میں اس نے سنبھل کر چلنا شروع کیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے اس کا پاؤں ایک گڑھے کے کنارے سے پھسلا اور وہ چیخ مارتی لڑکھڑاتی اور ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی گڑھے میں جا گری۔ جلدی سے وہ اٹھی اور باہر کنارے پر موجود پودوں کو پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنے قریب بہت سی سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو گڑھے سے نکالا اور تیزی سے بھاگتے وہاں سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اندھیرے میں بھاگتے اس کا گھٹنا کسی سخت چیز سے ٹکرا اور وہ دہشت سے چیخ مارتے کسی قبر کے اوپر جا گری۔ کچھ گھٹنے میں درد کی شدت، کچھ خوف کی انتہا سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ حتیجہ حتیجہ پلیز ہیلپ می! انہیں پوری طاقت سے چیختے ہوئے حتیجہ کا پکارا، جس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بادل پورے آسمان پر چھا چکے تھے، اندھیرا اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ اس کو اپنے ہاتھ بھی مشکل سے نظر آ رہے تھے۔ وہ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کدھر جاتی راستہ نہ جانے کہاں گم ہو چکا تھا۔ اچانک تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چکا چوند ہو کر بند ہو گئی اور چند لمحوں بعد بادل اس زور سے گرجا کہ اس کا دل دہل گیا۔ پلیز کوئی تو مدد کو آ جائے! دل ہی دل میں وہ مدد کو پکارنے لگی، پاؤں سے زمین کو ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اللہ مجھے بچا لے، پلیز میری ہیلپ کرے! راستہ نہ ملنے پر وہ وہیں بیٹھ کر بلک بلک کر رو پڑی۔ اللہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری ماما بھی نہیں ہے یہاں، پلیز پلیز اللہ میری مدد کرے! انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، ساری زندگی رب کو بھولا رہتا، جب کہیں ایسا پھنس جاتا ہے جہاں کوئی امید نہیں ہوتی وہاں اسے رب یاد آ جاتا ہے۔ بجلی کی چمک کی روشنی میں وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی اور کان میں انگلیاں ٹھونستی کہ بادل کے گرجنے کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ اسے لگ رہا جیسے وہ یہ
گرج برداشت نہیں کر سکی کہ بجلی چمکی تو اسے تھوڑی دیر ایک ہولا سا نظائے بے احتاب و تیزی سے بھاگی اور اس شعلے کی جانب بڑھنے لگی۔ بارش کی بوندیں یکلہت برسنے لگی۔ جیسے وہ اندھیرے میں اس شعلے کے قریب ہونے لگی جس کا آدھا جسم جھاڑیوں کے پیچھے چھپا تھا، اس کے قدموں کی آواز سے اس شعلے نے اپنا سر اٹھا کر گھوم کر عائزہ کی طرف دیکھا تو عائزہ کے منہ سے چیخ نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ کوئی جانور تھا۔ بجلی چمکی تو عائزہ کے لمحے میں دیکھا کہ اس جانور کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، شاید کچھ کھا رہا تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، جھاڑیوں کے پیچھے اس جیسے کچھ اور جانور بھی تھے۔ عائزہ چیخیں مارتی الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ گھٹنے کا درد شدید ہوتا جا رہا تھا، مگر جس کی قوت ارادی تھی جو اسے چیخنے اور بھاگتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بارش نے کچی زمین پر پھسلن پیدا کر دی تھی۔ عائزہ کا منہ پھسلا اور وہ بری طرح زمین سے جا ٹکرائی۔ پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح زمین سے جا ٹکرے۔ کبڑ کا کتبہ اس کے سر کی ایک طرف لگا اور خون بہنے لگا۔ جوتے نہ جانے کہاں رہ چکے تھے، دوپٹہ بھی کہیں گم ہو چکا تھا۔ زمین پر لیٹے لیٹے اس نے سر گھما کر پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ جانور تو اس کے پیچھے نہیں آ رہا۔ چیخوں کی وجہ سے اس کا گلا پھٹ چکا تھا۔ اچانک اسے اپنے پاؤں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر پاؤں کی طرف دیکھا تو کیچوے اس کے پاؤں پر رینگ رہے تھے، مگر اب اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ ان کو جھٹک سکتی۔ خوف، درد اور دہشت سے اس کو اپنا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ بارش برسنے کے بعد اب تھمنے لگی تھی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اس کو لگا بس اس کا آخری وقت آن پہنچا، اس کی لاش کب تک ایسے پڑی رہے گی اور شاید درندے اور دوسرے جانور اس کا گوشت کھانا شروع کر دیں۔ یہ سوچ کر اس کے کانپتے وجود میں ایک آخری خوف کی لہر دوڑی اور اس کے حواس فنا ہونے لگے۔ آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ آسمان پر چمکتی بجلی کی ایک لہر تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے حواس کو بیٹھی اور اندھیروں میں ڈوبتی چلے گئی۔ موت کے اندھیرے یا پھر بے ہوشی کے اندھیرے اس پر حاوی ہوتے چلے گئے۔ کتنی بڑی نعمت ایسا اندھیرا جو انسان کو ہر درد، ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے، مگر موت کا اندھیرا ایک ایسا اندھیرا ہے جو یا تو درد اور خوف کی انتہا پر لے جائے گا یا پھر لذت و آسائش کی انتہا پر پہنچا دے گا۔ عائزہ کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگی۔ پہلے وہ حالی حالی نظر سے چھت کو تکتی رہی۔ اس کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، وہ کون ہے، کہاں ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں شعور کی روشنی بڑھنے لگی، مگر جیسے اس کے ذہن نے شعور کو چھپا بے اختیار اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی اور وہ اپنے جسم کو ایسے جھٹکنے لگی جیسے اس کے جسم سے بہت سارے کیڑے چپکے ہوں، اور ہاتھوں سے ان کیڑوں کو دور پھینکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کو اپنے سینے پر دباؤ سا محسوس ہوا اور دور کہیں ایک پرنم عاجزانہ آواز ذہن میں گونجنے لگی، عائزہ سب ٹھیک ہے، تم میرے گھر ہو، اب کچھ نہیں ہے یہاں، خود کو سنبھالو پلیز۔ مگر بہتے آنسو کے ساتھ عائزہ پاگلوں کی طرح ایسے ہاتھ چلا رہی تھی جیسے خود کو انجانی چیزوں سے بچانے کی کوشش کر رہے۔ پلیز عائزہ سب ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک ہچیوں میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں کے سامنے مناظر واضح ہونے لگے۔ سب سے پہلے اس کی نظریں اپنے پاس کھڑی خدیجہ پر پڑی جس کا چہرہ آنسو میں ڈوبا تھا اور وہ بار بار عائزہ کو پرسکون رہنے کی درخواست کر رہی تھی۔ عائزہ کی نظریں خدیجہ کے چہرے سے پھسلتی خدیجہ کے پیچھے دروازے پر کھڑے دو بچوں پر جو حیرت سے عائزہ کو دیکھ رہے تھے۔ عائزہ کو احساس ہوا اس کا پورا جسم کپکپا رہا تھا، حرارت کی لپیٹیں اس کے جسم سے نکل رہی ہیں، اس کو اپنے حلق میں کانٹے پھنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے بے احتیاط اپنے گل پر ہاتھ رکھا اور پانی مانگنا چاہا مگر اس کی آواز نہ نکل سکی۔ خدیجہ سمجھ گئی، اس نے تیزی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور عائزہ کے منہ سے لگا دیا۔ عائزہ نے بے احتیاط پانی اتنی تیزی سے پینا شروع کیا کہ جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ کچھ پانی چھلک کر عائزہ کے کپڑوں پر گرنے لگا۔ خدیجہ نے دوسری بار گلاس بڑھا اور عائزہ کے منہ سے لگا دیا۔ بے صبری سے عائزہ ایک ہی سانس میں وہ گلاس پی گئی۔ تیسرا گلاس پینے کے بعد عائزہ کو سکون سا محسوس ہوا۔ رفتہ رفتہ اس کے جسم کی لرزش میں کمی آنے لگی اور اس نے خود کو بستر پر گرا کر آنکھیں مولی۔ دکھتی آنکھیں دوبارہ نہ کھل سکی اور وہ نیند کی گہری وادیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ شاید سکون آور انجیکشن کا بھی اثر تھا۔ دوبارہ جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو عائزہ نے سر گھما کر دیکھا تو کھڑکی سے ابھرتے سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ان کرنوں میں سورج کی طرف رخ کیے خدیجہ قرآن کھولے بیٹھی تھی۔ جس دن تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھے گا، ان کی روشنی ان کے آگے ان کی دائیں طرفوں میں دوڑ رہی ہوگی۔ آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والی ہو۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد و منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔
کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ خوش الہانہ آواز میں 2 آیتیں پڑھ کر خدیجہ نے بلند آواز سے ترجمہ پڑھ قرآن بند کر کے سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد خود سے باتیں کرتی ہوئی خدیجہ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے ایمان والوں کے ساتھ ان کے اعمال کا نور ہوگا جو انہیں راستہ دکھائے، اور منافق لوگ کہیں گے کہ رک جاؤ، ہمیں بھی اس روشنی میں ساتھ لے چلو، لیکن ایمان والے اللہ کی منشا کے مطابق نہ کر دیں گے اور منافق لوگ پیچھے کھڑے رہ جائیں گے اور ایمان والے آگے نکل جائیں گے۔ یہاں ایک حدیث آ رہی ہے ذہن میں کہ پل صراط ایک پل ہے جو دوزخ کے اوپر بچھایا گیا ہے اور گہرے اندھیرے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پل صراط سے گزرتے وقت یہ سب ہوگا، ایمان والے راستے سے گزر جائیں گے اور باقی راستہ بھٹک کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ عائشہ کو بے احتیاط کا منظر یاد آ گیا جب وہ انتظار کرتی تھی کہ کب بجلی چمکے اور وہ اس روشنی میں راستہ دیکھ سکے۔ بے احتیاط وہ کام گئی اور سوچ آئی اگر قیامت کے دن بھی ایسا ہوا تو اس سے آگے وہ نہ سو سکے اور آنسو امڑ امڑ کر باہر آنے لگے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر خدیجہ چونکی اور جلدی سے قرآن پاک الماری میں رکھ کر عائشہ کی طرف لپکی، دیکھو اب سب ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، خدیجہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ عائشہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسے خدیجہ کے سر پر پٹی بندی نظر آئی جو رات نہیں تھی، اب مجھے وہاں کیوں لے گئی تھی؟ عائشہ نے بیٹھی آواز سے پوچھا۔ کچھ چیزیں بتانے سے نہیں، اس ماحول میں جا کر اس ماحول کو سوچ کر سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب تم وہاں تھی تو کیا عمر نہیں آیا تمہارے ذہن میں؟ اس کی یاد نہیں آئی؟ عائشہ خاموشی سے خدیجہ کو دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ موت کی یاد دنیا کے دھوکے کو سمجھا دیتی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کی یاد ہے۔ خدیجہ نے سمجھاتے ہوئے کہا، پھر نرم سانس بھر کر کہا، موت کی یاد اور سوچ نہ صرف دنیا کی اہمیت جتا دیتی ہے بلکہ ہر غم اور ہر فکر سے آزاد کر دیتی ہے۔ کوئی غم زدہ یاد کرے گا تو اپنا غم بھول جائے گا۔ اب اگر کوئی دنیاوی محبت کرنے والے کو پتہ چلے وہ آج مر جائے گا اور موت کے بعد کے مناظر اس کی آنکھوں میں چلنے لگے تو کیا اسے اپنی محبت یاد رہے گی؟ خدیجہ نے عائشہ کی طرف سنجیدگی سے کہا۔ میں مسجد میں داخل ہونے لگا تو چونک کر رک گیا اور حیرت سے اندر سے آتی بابا کی آواز سننے لگا۔ بابا لہک لہک کر ایک شعر پڑھ رہے تھے۔ پیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ عمر حیرت سے وہیں کھڑا یہ شعر سنتا رہا جو بابا ایک بار پڑھتے اور پھر کہتے، آج ہم پر شکر واجب ہے، اور پھر یہی شعر لہک کر پڑھتے۔ عمر بابا کے اس انداز کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ہچکچاتا ہوا عمر اندر داخل ہوا اور حسب معمول بابا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے تو خوشی ان کے چہرے سے پوری تھی جیسے کہ بہت خوش۔ عمر قریب کیا اور پورا سلام کیا۔ بابا نے آنکھیں کھولی اور خوش دلی سے عمر کو سلام کا جواب دیا، حال چال پوچھا۔ عمر بابا حیرت، آج تو آپ بہت خوش نظر ہیں بابا۔ ہاں بات یہ تھی ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والے۔ عمر حیرت سے، کیسی صبح بابا؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ 2 گواہوں کا پتہ چلا؟ عمر نہیں بابا جی، آپ بتائیے۔ اس وقت سے تجسس میں ہوں، ایسے اور کون سے 2 گواہ ہوں گے؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، دنیا میں عدالت جب قائم کی جاتی ہے تو کیا مناظر ہوتے ہیں؟ عمر بابا، ایک جج ہوتا ہے، 2 وکیل ہوتے ہیں، ملزم پر جرا کی جاتی ہے، گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ بابا، لیکن اللہ کی عدالت میں وہ کچھ ہوگا جو یہاں کی عدالتوں میں کبھی نہیں ہوا۔ بابا کے چہرے پر یکلہر اداسی چھا گئی۔ عمر، ایسا کیا ہوگا بابا؟ بابا، تو اس وقت ایسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول مکرم، ہم آپ کو ان سب گواہ بنا کر لائیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، نامہ اعمال دیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لا کھڑا کیا جائے گا۔ مختلف روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ بھی گواہی دیں گے۔ اب عمر بیٹے قیامت میں شفاعت کرنے والے اور ہم سب کے واحد وکیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے۔ اگر وہ بھی ہمارے گناہوں کی گواہی دینے لگے تو وہ شخص بھلا کیسے بچ سکتا ہے جس کا وکیل ہی اس کے خلاف گواہی دینے لگ جائے؟ عمر کو اپنے جسم میں کپکپاہٹ کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہوئی اور بابا کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ عمر نے دل برداشتہ لہجے میں پوچھا، اور آخری گواہ کون ہوگا؟ بابا چند لمحے تو عمر کی طرف دیکھتے رہے جیسے انہیں بولنے میں مشکل ہو رہی ہے، پھر آخرکار پست آواز میں بولے، کوئی چیز مجھے اللہ سے پوشیدہ نہیں، جو تم عمل کرتے ہو قیامت کے دن ہم اس پر گواہ ہوں گے۔
عمر کو لگا جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا. وہ خاموشی سے بابا کو تکتا رہا. جس عدالت میں وکیل جج ہی آپ کے خلاف گواہ بن جائے وہاں بچنے کی ہے کوئی امید؟ بابا نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا بیٹا وہ بہت انوکھی عدالت ہوگی. اتنے گواہ پیش کیے جائیں گے کہ مجرم خود ہی قبول گناہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا. عمر نے خوف زدہ ہو کر بابا سے کہا بابا انسان کمزور ہے, گناہ ہو ہی جاتے ہیں, ایسے تو بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. بابا نے شفقت سے جواب دیا گنجائش ہے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو, سچے دل سے خلوص نیت سے اعمال صالح کرنے کی کوشش کرتے رہو اور اللہ تو وہ ہے جو بندے کی نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے. اسی کوشش میں موت آ گئی تو اللہ بہت رحیم کریم ہے, وہ بخش دے اور بغیر حساب کتاب کے اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دے گا. بس ضرورت ہے سچی نیت کی کوشش کی. پھر اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو کیونکہ توبہ سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے, نامہ اعمال کو پاک کر دیتی ہے, فرشتوں کی اس گناہ کی یادداشت کو ختم کر دیتی ہے, ہمارے جسم کے اعضاء پر سے اس گناہ کی نحوست اور گواہی کو مٹا دیا جاتا ہے. بس نیت سچی نیت ہونی چاہیے. توبہ ہو سچی نیت سے ہو, نیک اعمال کی کوشش ہو تو سچی نیت سے ہو, اور سچی نیت یہ ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندگی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. عمر نے اسمال میں ایسا ہلا دیا جیسے ساری بات سمجھ آ گئی ہو. کافی دیر عمر بابا ایسے ہی خاموشی سے بیٹھے, نہ جانے کیا سوچتے. پھر عمر کو یاد آیا تو پوچھنے لگا بابا آپ وہ شعر پڑھے تھے میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا, جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. حیرت آج تک میں نے تو آپ کو کوئی شعر پڑھتے نہیں دیکھا. بابا کیونکہ وطن سے محبت نہیں ہونی چاہیے عمر ہونی چاہیے, لیکن اتنے مثال ہے ہمارے ملک میں کہ دل کرتا ہے. بابا نے دلچسپی سے پوچھا اچھا کیا مثال ہے؟ عمر آپ کو بھی تو سب پتہ ہوں گے, کرپشن, عدالت, کرپشن, عدل و انصاف کا فقدان, غربت, بے روزگاری, ایماندار قیادت, لوگوں کا عمومی رویہ, لا اینڈ آرڈر وغیرہ ہر چیز کا ہی فقدان ہے. کوئی راہ ہی نہیں متعین کی گئی اب تک جس پر چل کر معاشرے میں بہتری آ سکے گی, ملک ترقی کر سکے. بابا نے بڑے اطمینان سے کہا بس یہی مثال ہے. عمر نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا اور کہنے لگے آپ تو ایسے ہی کہہ رہے جیسے کہ مثال ہی نہ ہو. بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا ان سب مسائل کا حل کیا ہے؟ عمر کو چپ لگی. وہ ان مسائل کا حل ایک ہی نشست میں کیسے بتا سکتا تھا؟ بابا تھوڑی دیر عمر کو دیکھتے ہوئے پھر بولے ایسے حالات میں ان سے رہبری لینی چاہیے جو قیامت تک تمام مسائل کا حل بتا کر گئے ہیں. عمر نے حیرت سے بابا کو دیکھا اور کہا اور ان معاملات کے حل کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بابا ترمذی شریف اور الفتن میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آئے تو دو شخص اس وقت بہترین ہوں گے, ایک تو وہ جو اللہ کے دشمنوں سے تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو اپنی سب کو چھوڑ کر اپنی بھیڑ بکریوں میں مصروف ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے. بخاری مسلم کے صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے, یعنی ان کی دعوت ایسی گمراہیوں پر مشتمل ہو کہ جو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے. جو شخص ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے. حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اکثریت اور ان کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا. میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی نہ کوئی اکثریت جماعت ہو نہ امام تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے میں ان تمام فرقوں, پارٹیوں, گروہوں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینا. بابا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا. یاد رکھو پھر فتنے پیدا ہوں گے, ان فتنوں میں بیٹھا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص اس فتنے کی طرف دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا.